اب آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 108 میں فرما رہے ہیں سورہ کہف میں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اور ان کو جنت مل گئی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے۔ ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ ایمان اور اعمال صالحہ ملا کریں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں جنت الفردوس میں رہیں گے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ اتنی حسین جنت سے کون نکلنا چاہے گا؟ کون نکلنا چاہے گا؟ یقین کیجئے دنیا میں اللہ رب العزت ہمیں ایک صاف ستھرا گھر، ٹھنڈا میٹھا گھر دے دیں، اے سی لگا ہوا ہو، صاف ستھرے گھر ہوں، چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اس میں سکون ہو، راشن میسر ہو، گرمی سردی کا اس میں پتہ نہ چلتا ہو، بارش سے اس نے اللہ نے بچا رکھا ہو، دھوپ سے بچا رکھا ہو، سردی ہواؤں سے بچا رکھا ہو، تو اس گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، مہینوں اس گھر سے کوئی نہیں نکلتا، یعنی یار اپنے گھر میں جو سکون ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ تو جب اتنی حسین جنت ہمیں مل جائے گی، اتنی خوبصورت جنت ہمیں مل جائے گی، تو پھر سوچیں ہمارا وہاں سے نکلنے کو دل چاہے گا؟ اس سے ہٹنا ہی نہیں چاہیں گے۔ جو اتنی چھوٹی سی دنیا میں اللہ رب العزت ہمیں سکون والی زندگی دے دے تو ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلنا چاہتے، تو ہم ایسی دنیا سے نہیں نکلنا چاہتے، تو سوچیں جب جنت ہمیں اتنی خوبصورت مل جائے گی تو ہم وہاں سے کیسے نکلیں گے؟ جنت میں جائیں گے تو کیسے وہاں سے نکلیں گے؟ دل ہی نہیں چاہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو دنیا کے رینج جاتے ہیں، جو دنیا پر دنیا کو ہی کمانے لگ جاتے ہیں، وہ لوگ اس جنت سے محروم ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ان لوگوں کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ تو ذرا سا تصور کریں کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں جو اتنے خوبصورت گھر دیے ہوئے، ہم کہتے ہیں نا چاہے ہمارا گھر 1000 گز کا نہیں ہے، چھوٹا سا ہی ہے، 100 گز کا گھر ہے، میرا تو 100 گز کا ہی گھر ہے، تو 100 گز کا گھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر نعمت عطا فرمائی ہے۔ یقین کیجئے میرا تو اس گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، بالکل دل نہیں چاہتا کہ اپنے گھر میں جو سکون ہے۔ اسی طرح آپ کا گھر چاہے وہ 60 گز کا ہو، چاہے وہ 600 گز کا ہو، آپ بھی کہتی ہیں میرے گھر میں بہت سکون ہے، میرا تو کہیں جانے کو دل نہیں چاہتا، کہیں چلی جاؤں تو دل چاہتا ہے بس یہیں آ جاؤں، اپنے گھر میں آ کے جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ اسی طرح جب ایمان والے، اعمال صالحہ والے جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے تو وہ پھر کبھی ان کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں سے نکلیں۔ ہاں وہ تھوڑی بہت دیر کو اپنے سب جو ان کے جو نیک دوست تھے، دنیا میں جو دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے، اگر ان کا درجہ کم ہے اور وہ کم درجے والی جنت میں تو وہاں مل کر آئیں گے، لیکن جو سکون جنت الفردوس میں ملے گا وہ کسی اور جنت میں نہیں ملے گا۔ اس لیے جنت الفردوس والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس سے کبھی نہیں نکلنا چاہیں گے۔ تو پھر جب جنت کی آیات ہو تو پھر صحابہ کا طرز کیوں نہ اختیار کیا جائے کہ جنت کی طلب کیوں نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات اور باغات عطا فرمائے گا اور جہنم سے بچائیے گا۔ اور انشاءاللہ اگلی جمعرات کو اسی حلقے میں آپ کے ساتھ ہوں گے جس کا نام ہے سورہ کہف کو سمجھو، اور 2 آخری آیات پر بات ہوگی، ساتھ ہی ساتھ اختتامی دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سورت کا پڑھنا، سمجھنا اور اس پر اخلاص والا عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ رحمت میں اس سارے وقت کو قبول فرمائے، اور جیسا کہ اس کی شان ہے کہ وہ 1 کا 10 اور 1 کا 70 بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے، تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ہمیں بے حساب عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ تو اعداد و شمار سے مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔